بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اردو کے استانی سنبل گل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم کے اقسام بلحاظ بناوٹ۔ بناوٹ کہتے ہیں نا ساخت کو، کہ کوئی لفظ کس طرح بنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسم کیا ہے۔ اسم تو آپ آلریڈی جانتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، یعنی کرسی، کتاب، میز، علی، شہر، گاؤں، اسلم وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اچھا بچے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ وہ اقسام کون کون سی ہیں؟ آئیں جانتے ہیں۔ اچھا بچے، پہلی قسم ہے اسم جامد، دوسری ہے اسم مصدر، تیسری ہے اسم مشتق۔ کیا ہے بچے؟ یاد کر لیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ دوبارہ ریپیٹ کریں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ تو یہ 3 ہماری اسم کی اقسام ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ اچھا بچے، اب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، تینوں اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے ہمارے پاس اسم جامد۔ اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، جامد جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھوس یا جمع ہوا۔ کیا ہے بچے؟ جامد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھوس یا جمع ہوا۔ اچھا بچے، اب اس کی تعریف جانتے ہیں۔ وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرا اسم بنے۔ بہت ہی آسان ہے کہ اسم جامد وہ اسم ہے نا کہ نہ یہ خود کسی چیز سے بنتا ہے، کسی اسم سے بنتا ہے، اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات، کہ نہ اس سے کچھ بنتا ہے اور نہ یہ کسی سے بنتا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم جامد کہلاتا ہے۔ مثلا آپ مثالیں دیکھیں نا، میز، قلم، درخت، کتاب، چٹان، اینٹ، پینسل، فٹ بال، پتھر، دوات، پانی۔ اچھا بچے، آپ اگر غور کریں اور دیکھیں بچے، نہ ہی میز کسی اسم سے بنا ہے اور نہ ہی میز سے کوئی اسم بن سکتا ہے، کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں قلم، نہ ہی قلم کسی چیز سے بنا ہے، کسی لفظ سے یا اسم سے بنا ہے، اور نہ ہی قلم سے کوئی دوسرا لفظ یا اسم بن سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں بچوں، درخت، نہ ہی درخت سے کوئی اسم بنا ہے اور نہ ہی درخت کسی اسم سے بنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، کتاب، چٹان، اینٹ۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، خود بخود سمجھ آئی جائے گی کہ ہاں دیکھیں نا، یہ الفاظ نہ خود کسی سے بنے ہیں اور نہ ان سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ عام طور پر انسانوں، جانوروں، پرندوں اور چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے؟ تو یہ تو تھا ہمارے پاس اسم جامد، کہ وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا اسم جامد۔ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں پیارے بچوں، انشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ بھی لکھنے ہیں۔ اچھا بچے، اب ہم بات کرتے ہیں، دوسرا ہے ہمارے پاس اسم مصدر۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مصدر کیا ہے۔ بچے، مصدر کے معنی ہے نا نکلنے کی جگہ یا بنیاد۔ کیا؟ نکلنے کی جگہ، بنیاد۔ اچھا بچے، اب تعریف کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم مصدر وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے الفاظ یعنی اسم، فعل وغیرہ بنتے ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے اسم جامد میں پڑھا کہ وہ نہ خود کسی کلمے سے بنتا ہے، اسم سے بنتا ہے، نہ اس سے کوئی اسم بنتا ہے۔ جبکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسم مصدر میں کہ وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بچے؟ جامد میں نہ وہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی بنتا ہے، جبکہ مصدر میں
مطلب یہ خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتا مصدر، لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے اس میں مصدر۔ اگر آپ مثالیں دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا بچے۔ مثلاً پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا، لکھنا، رونا، سونا، کھانا، تیرنا، دھونا، اڑنا، آنا، جانا، پینا وغیرہ۔ بچے دیکھیں نا، مصدر کسی کام کا نام ہوتا ہے، اچھا، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے نا کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، نون الف نا۔ کیا آتا ہے بچے؟ نا آتا ہے۔ لیکن بچے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں نا تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ کیا بچے؟ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے آخر میں نا تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل دیکھو نا، نانا، تو نانا تو مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بچے۔ اس طرح دیکھو نا، گھرانہ، گھرانہ، گھرانہ میں آخر میں نہ آیا ہے لیکن گھرانہ مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا، پرانا، پرانا کے آخر میں نہ آنا ہے، آیا ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے۔ مصدر جو ہوتا ہے کسی کام کا نام ہوتا ہے، جیسے پڑھنا کام ہے نا، لکھنا، رونا، سونا، کھانا، تیرنا، دھونا، اڑنا، آنا، جانا، پینا وغیرہ۔ تو پیارے بچوں دیکھو، سب کے آخر میں نہ آیا ہے اور یہ کیا ہے؟ کام کے نام ہے۔ تو پیارے بچوں اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرے کلمے بنتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس جملے کے طور پر مثال ہے بچے، دیکھیں، نماز پڑھنا اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھیں نا بچے، اس جملے میں ہمارے پاس دو مصدر ہیں، کون کون سے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے کون کون سے ہیں، تو وہ ہے پڑھنا اور رکھنا، ٹھیک ہے؟ پڑھنا، نماز پڑھی گئی ہے، کام ہوا ہے پڑھنا، روزے رکھنا، رکھے گئے ہیں، رکھنا۔ تو دیکھنے دونوں کے آخر میں نہ آیا ہے، پڑھنا، رکھنا، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ہیں مصدر۔ اچھا بچے، دوسرا جملہ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بولنا آخر میں نہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا بچے؟ تو یہاں بولنا کیا ہے؟ یہاں بولنا اس میں مصدر ہے۔ اچھا بچے، اب ہم جانتے ہیں اس میں مشتق کے بارے میں۔ اچھا، اس میں مشتق جو ہے نا بچے، اس کا معنی ہے نکلا ہوا، اخذ کیا ہوا۔ کیا؟ نکلا ہوا، اخذ کیا ہوا۔ اب اس کی تعریف جانتے ہیں، وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ کس سے بنا ہو؟ مصدر سے بنا ہو۔ اوپر دیکھو نا بچہ، ہم نے کیا کہا کہ مصدر سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، تو یہاں مشتق کس سے بنتا ہے؟ وہ مصدر ہی سے بنتا ہے پیارے بچوں۔ اچھا بچے، ہم نے پہلے جانا کہ جامد نہ خود کسی کلمے سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی بنتا ہے۔ اس طرح مصدر خود کسی کلمے سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ اب جامد جو ہوتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ مصدر سے بنتا ہے، جبکہ اس سے کوئی بھی لفظ نہیں بنتا۔ اچھا بچے، اب دیکھیں نا، وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو اسے مشتق کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچے؟ مثلاً لکھنا ہے ہمارے پاس، یہاں مصدر، سجانا ہے ہمارے پاس، مصدر۔ تو لکھنا اور سجانا سے دیکھو ہمارے پاس اس میں مشتق بنے ہیں۔ کیا ہے لکھنا سے؟ لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھائی، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا۔ تو پیارے بچے، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس اس میں مشتق ہے جو کس سے بنے ہیں؟ لکھنا سے، یعنی مصدر سے بنے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، سجانا مصدر ہے، اس سے جو بنے ہیں الفاظ وہ ہیں سجانے والا، سجا ہوا، سجاوٹ، سجایا، سجائے گا۔ مطلب دیکھیں نا بچے، یہ کس سے بنے ہیں؟ مصدر سے بنے ہیں۔ تو اس میں مشتق وہ ہوتے ہیں جو کس سے بنے ہوں؟ مصدر سے بنے ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پاس اس میں مشتق کی مثالیں۔
اچھا بچے، ہم نے یہاں اسم کی اقسام کے بارے میں آج جانا، وہ بھی بناوٹ کے لحاظ سے۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ تو پیارے بچے، اسم جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو، نہ اس سے دوسرے اسم بنتے ہوں۔ مطلب یہ نہ خود کسی چیز سے بنتا ہے، نہ اس سے کوئی بنتا ہے۔ پھر ہم نے جانا اسم مصدر کے بارے میں، یعنی اس میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے نا جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتا، لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مشتق کے بارے میں پڑھا، مشتق بھی کس سے بنتا ہے؟ اس میں مصدر سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، تو پھر اس میں مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر لیکچر کی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ جو بھی کوشچن ہیں آپ آن لائن کلاس کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گی، آپ کو سمجھاؤں گی، دوبارہ سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو پہلے تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو جو بھی کوشچن ہے اپنے پاس نوٹ کریں، انشاءاللہ آن لائن کلاس کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔